معراج رب سے ملاقات۔ معراج کا واقعہ 27 رجب یکم نبوی کو بوقت شب بعد از نماز عشاء اور فجر کی نماز سے قبل پیش آیا۔ ابن قیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ براق کا ایک قدم تحت نظر تک پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہتے ہوئے نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو خدائے ذوالجلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس بے مثال سعادت اور مقام قریب کا اظہار رب کائنات نے ان الفاظ میں کیا ہے: وہ پاک ہے، وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے رب کے پاس گئے اور نمازوں میں تخفیف کا سوال کیا اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اپنے رب کے قریب جا کر نمازوں میں تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر رب سے سوال کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ کے گلاس پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا گلاس پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھا جانے والوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کی پشت سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود خوروں کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ادھر ادھر جانا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناہکاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت اور گلے سڑے چھچڑے پڑے تھے اور وہ تازہ گوشت چھوڑ کر چھچڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی عورتوں کو دیکھا جو دوسروں کے زنا سے حاملہ ہوئیں مگر لا علمی کی بنا پر ان کے بچے شوہروں سے منسوب کیے جاتے۔ ان عورتوں کے سینوں میں میخیں لگا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر دی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے
ہم نے برکتیں جمع کر دی ہیں ہاں تاکہ ہم اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔